السلام علیکم، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے، سب ٹھیک ٹھاک ہوں گے۔ اچھا جی، کافی زیادہ میرے پاس کومنٹس آ رہے تھے کہ آر جے پہ بات کریں، آر جے پہ بات کریں۔ میں نے ویڈیو نہیں بنائی کیونکہ میرا دل ہی نہیں کر رہا تھا، جس طرح کی وہ اس نے بکواس کی ہے آر جے مہوش صاحبہ نے، اور جس طرح کی وہ آج کل ویڈیوز بنا رہی ہے، میرا دل کر رہا تھا کہ یہ چپ ہو جائے گی، پھر میں ویڈیوز بناؤں گی اور پھر میں اس کو اس کی اوقات یاد دلاؤں گی، اور پھر میں اس کو یاد دلاؤں گی کہ میرے پاس ابھی تک بھی اس کی وہ پکچرز پڑی ہوئی ہیں جن پکچرز میں یہ محترمہ، یہ شریف زادی، یہ ڈی جی خان کی شیرنی اپنی بیٹی کے سامنے، کسی اور کے سامنے بھی نہیں، اپنی بیٹی کے سامنے نازیبا حرکات کر رہی ہے۔ میرے پاس اس کی وہ پکچرز پڑی ہوئی ہیں، ابھی تک بھی پڑی ہوئی ہیں، باخدا پڑی ہوئی ہیں۔ جس طرح سے ابھی اس نے کھوجی انکل پہ بھونکا ہے، میں اگر چاہوں تو اس کی عزت کا ایک دن میں جنازہ نکال کے رکھ دوں، لیکن ویورز، جنازہ تو اس کی عزت کا نکلے گا نا جس کی کوئی عزت ہوگی۔ یہ جو عورت ہر دوسرے انسان کو اپنی بیٹی کی موت کا ذمہ دار ٹھہراتی ہے، کبھی کس کے اوپر الزام لگاتی ہے، کبھی کس کے اوپر الزام لگاتی ہے، اصل میں ویورز یہ اپنی بیٹی کی موت کی ذمہ دار خود ہے، کیونکہ اس کے گھر میں جس طرح کی ایکٹیویٹیز ہوتی ہے، جس طرح کا جو کام اس کے گھر میں ہوتا ہے، میں یہ بات دعوے سے کہہ سکتی ہوں کہ اپنی بیٹی کی موت کی ذمہ دار یہ عورت خود ہے۔ ورنہ آپ لوگوں کو پتہ ہے کہ جس انسان پہ اس نے الزام پہلے بھی لگایا تھا، آپ لوگوں کو یاد ہی ہوگا کہ پہلے اس نے یونس گرچانی کے ماموں پہ الزام لگایا تھا، مطلب اپنی بیٹی کے منگیتر کے ماموں پہ اس نے الزام لگایا تھا کہ وہ میری بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہے، اس نے بلیک میل کیا۔ اگر ان الزامات میں ذرا بھی سچائی ہوتی تو اس انسان کو ضرور سزا ملتی، کیونکہ کسی کے اوپر موت کا الزام لگانا کوئی اتنا چھوٹا الزام تو نہیں ہے کہ مطلب کوئی انسان کسی کی خودکشی کا باعث بن رہا ہے یا کسی کو بلیک میل کر رہا ہے، تو یہ کوئی چھوٹا الزام نہیں ہوتا، تو آج اس انسان کو ضرور سزا ملتی۔ لیکن اگر وہ بندہ آزادی کے ساتھ گھوم پھر رہا ہے تو مطلب یہ ہے کہ اس عورت نے جھوٹ بولا تھا، یہ خود اپنی بیٹی کی موت کی ذمہ دار ہے۔ آج اس نے اس شخص کو بلا کے، چلو اس کے اوپر اس نے ایک ٹائم پہ الزام لگایا تھا، آج اس انسان کو بلا کے یہ کسی اور پہ الزام لگا رہی ہے کہ یہ بندہ اب جو ہے نا میری بیٹی کی موت کا ذمہ دار ہے۔ چلیں جی، اسی میں مزید آگے جائیے بات کریں گے۔ ویڈیو آج کی بہت زیادہ خاص اور بہت زیادہ مزیدار ہونے والی ہے۔ آپ سب لوگوں سے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آپ لوگوں نے فل واچ کرنا ہے، لائک کرنا ہے، شیئر کرنا ہے، چینل پہ فرسٹ ٹائم آئے تو چینل کو سبسکرائب ضرور کرنا ہے۔ ویورز، آر جے مہوش صاحبہ ابھی اس ٹائم پہ بہت زیادہ غصے میں ہیں، اور غصہ ان کو کیوں آیا ہے؟ کیونکہ ان کو بار بار لوگ یہ یاد دلاتے ہیں کہ بھائی 4 دفعہ تم اس انسان سے طلاق لے چکی ہو، 4 دفعہ تم نے سوشل میڈیا پہ آگے ویڈیوز بنا کے بتایا ہے کہ اس بندے سے میں نے طلاق لے لی ہے، میں نے خلا لے لی ہے، اب اس انسان سے میرا کوئی واسطہ نہیں ہے، کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کے بعد یہ بندی 4 دفعہ ہی اسی بندے کے ساتھ، یعنی اسی اپنے شوہر کے ساتھ ہی گھومتی پھرتی نظر آتی ہے۔ اور پھر ویورز، یہ کوئی معمولی بات تو نہیں ہے، ظاہر سی بات ہے ہمارے معاشرے میں ان باتوں کو معیوب سمجھا جاتا ہے کہ ایک انسان سے آپ پہلے طلاق لیتی ہیں اور پھر وہ انسان دبئی چلا جاتا ہے، اس کے بعد وہ جب واپس آتا ہے تو پھر آپ اسی انسان کے ساتھ دوبارہ ٹائم سپینڈ کرتی ہیں، دوبارہ گھومتی پھرتی نظر آتی ہے، دوبارہ آپ ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، پھر وہ بندہ دوبارہ دبئی جاتے ٹائم دوبارہ آپ کو طلاق دے دیتا ہے، دوبارہ پھر یہی سارا کچھ رپیٹ ہوتا ہے، اور یہ 4 دفعہ ہو چکا ہے۔ اور پھر کمال کی بات یہ ہے، مزے کی بات یہ ہے کہ یہ پھر خود سوشل میڈیا پہ آ کے، اپنے یوٹیوب کے چینل پہ آ کے یہ ساری باتیں بتاتی ہیں، اپنے شوہر کی یہ برائیاں کرتی ہیں، اس کے وہ گنواتی ہیں، نقص گنواتی ہیں، اس کو گندی گندی گالیاں دیتی ہیں، اس کی قوم کو گالیاں دیتی ہیں، اس کے ماں باپ کو گالیاں دیتی ہیں، دنیا جہان کا برا انسان اسے کہتی ہیں، اس کی گاڑی کا شیشہ توڑ دیتی ہیں، اور پتہ نہیں کیا کیا نئے نئے ڈرامے ہوتے ہیں۔ پورے محلے میں تماشا ہوتا ہے، ایک 3rd کلاس عورت، ایک 2 نمبر عورت، ایک فحاشہ عورت جو کر سکتی ہے، جیسا جیسا کر سکتی ہے وہ ساری حرکتیں یہ عورت کرتی ہے۔ اس کے بعد پھر وہ بلوچ اسی عورت کے گھر میں آتا ہے، یہ لوگ ایک ہی برتن میں کھانا کھاتے ہیں، ایک ہی گھر میں رہتے ہیں، لوگ پھر جب ان پہ باتیں کرتے ہیں تو ان کو لگتی ہے مرچیں کہ بھئی لوگ ہم سے جلتے ہیں، لوگ ہمارے رشتے سے جلتے ہیں، بھئی لعنت پڑے آپ کے رشتے پہ اور آپ کی اس سوچ پہ کہ کوئی آپ سے جلتا ہے۔ کوئی آپ سے نہیں جلتا، نہ ہی آپ کے اندر کوئی ایسی خوبی ہے کہ لوگ آپ سے جلیں گے۔ لوگ لعنتیں بھیجتے ہیں آپ پہ بھی اور آپ کے اس شوہر نامدار پہ بھی، جو کہ دنیا کا کوئی بے غیرت ترین انسان ہے اور بلوچوں کے نام پہ دھبا ہے، کیونکہ جو بلوچ ہوتے ہیں وہ غیرت مند ہوتے ہیں، یہ کوئی بے غیرت انسان ہے تو اس کا غیرت سے کوئی تعلق نہیں ہے، بلوچوں کے نام پہ یہ دھبا ہے۔ خیر، اس بے غیرت انسان کے حوالے سے کیا بات کی جائے جس کی نہ ہی کوئی حیثیت ہے اور نہ ہی کوئی اوقات ہے، وہ بار بار پلٹ پلٹ کے اسی عورت کی طرف آتا ہے
جو کہ زمانے بھر کی بدنام ترین عورت ہے۔ تکلیف اس عورت کو اس بات کی ہوتی ہے کہ میرے اوپر لوگ کیوں بات کرتے ہیں، نہ ہی میں کسی کی بہن ہوں، نہ بیٹی ہوں، نہ میں کسی کی بیوی ہوں، تو میرے اوپر کیوں لوگ بات کرتے ہیں، یا میرے اوپر اسلم کھوجی کیوں بات کرتے ہیں۔ ویسے تو ویورز آپ سب لوگوں کو پتہ ہی ہے کہ کون کس پہ کیوں بات کرتا ہے، لیکن پھر بھی میں یہاں پہ، کیونکہ وہ تو جاہل عورت ہے نا، جاہل عورت ہے، اسے کیا پتا کہ اسلم کھوجی یا کوئی بھی، یا SK TV یا کوئی بھی انسان اس پہ کیوں بات کرتا ہے، تو میں اسے سمجھا دیتی ہوں، کیونکہ وہ ایک جاہل عورت ہے، ناقص العقل عورت ہے۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ یہ جو حرکتیں کرتی ہے وہ ساری حرکتیں سوشل میڈیا پہ آ کے کرتی ہے، سوشل میڈیا پہ آ کے بتاتی ہے کہ میری تو طلاق ہو گئی ہے، میں اب جو ہے اس انسان کی شکل ساری زندگی نہیں دیکھوں گی۔ جس طرح چیخ چیخ کے ابھی یہ بھونک رہی ہے اسلم کھوجی پہ اور بلوچ قوم پہ، بالکل اسی طرح یہ بے غیرت عورت چیخ چیخ کے ویڈیوز بناتی ہے اور بتاتی ہے کہ یہ میرا طلاق نامہ ہے، اس پہ YouTube پہ الگ لگاتی ہے، TikTok پہ الگ لگاتی ہے، پھر بھی لوگوں کو کوئی مسئلہ نہیں ہوتا، لوگوں کو کسی قسم کا کوئی اعتراض نہیں ہوتا، کیونکہ یہ اس کے پرسنل میٹرز ہیں، لوگ پھر بھی برداشت کر جاتے ہیں۔ لوگوں کو مسئلہ اس ٹائم ہوتا ہے، لوگ اس پہ ویڈیوز اس ٹائم بناتے ہیں جس ٹائم یہ عورت اسی بندے کے ساتھ، جس بندے سے اس نے طلاق لی تھی، اسی بندے کے ساتھ بار بار نظر آتی ہے، پھر لوگ اس پہ باتیں کرتے ہیں، کیونکہ یہ بات کوئی بھی مسلمان برداشت نہیں کر سکتا، جو یہ حرکتیں کرتی ہے وہ اس کی حرکتیں کوئی بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ پھر یہ آ کے کہتی ہے کہ میں کسی کی بیٹی نہیں ہوں کہ میرے اوپر لوگ اعتراض کریں، میں کسی کی بہن نہیں ہوں، میں کسی کی بیوی نہیں ہوں، میں ان کی رشتہ دار نہیں لگتی۔ تو کسی کی رشتہ دار نہیں ہے، تو کسی کی بیوی نہیں ہے، بیٹی نہیں ہے، تو کسی کی بہن نہیں ہے، تو پھر تو یہ جتنے بھی لوگ تمہارے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، تو ان لوگوں سے پیسے کیوں لیتی تھی؟ جن لوگوں سے تو پیسے لیتی تھی ان کے ساتھ تمہارے کچھ جو بھی معاملات تھے وہ ثابت ہو چکے ہیں، وہ پکچرز، وہ ویڈیوز، وہ سارا کچھ ابھی تک بھی یہاں پہ موجود ہے۔ بی بی جو تم اتنی نیک بن کے اتنی لمبی لمبی تقریریں کر رہی ہو نا، اچھا نیک سے یاد آیا، اس محترمہ کا کہنا ہے کہ میں بڑی نیک ہوں، میں تو عمرہ کر کے آئی ہوں، اللہ تعالیٰ نیک بندوں کو بلاتا ہے عمرہ کرنے کے لیے۔ آپ ماشاءاللہ اتنی ہی نیک ہیں جتنی راکھی ساونت نیک ہے، کیونکہ وہ بھی اس نے بھی 2-3 دفعہ عمرہ کیا ہوا ہے، تو آپ بھی ماشاءاللہ اتنی ہی نیک ہیں۔ ویورز، یہ عورت جو عمرے کی بات کر رہی ہے اور کہہ رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ نیک لوگوں کو عمرہ کرنے کی توفیق عطا کرتے ہیں، عمرہ کرنے کے بعد اس عورت نے اپنے TikTok کے اکاؤنٹ پہ جس طرح کی ویڈیوز اپلوڈ کی ہیں، ذرا آپ وہ جا کے دیکھیں اور پھر آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ کتنی ہی یہ کوئی نیک عورت ہے۔ اللہ تعالیٰ سب کو موقع دیتا ہے، لیکن یہ موقع اس عورت نے انہی دنوں گنوا دیا تھا۔ اس نے اس طرح کی ویڈیوز وہاں پہ ڈانس کرتے ہوئے اپلوڈ کی تھی اپنے چینل پر۔ کتنی بھی بڑی مجبوری ہو، ڈانس کرنا کوئی مجبوری نہیں بن سکتا۔ مطلب یہ عورت اگر کہے کہ میں اپنے اپنے بچوں کے پیٹ پالنے کے لیے میں نے یہ قدم اٹھایا تھا، میں یہ مطلب جو بھی میں نے ڈانس کیے ہیں، جو بھی حرکتیں کی ہیں، اپنے بچوں کی خاطر کی ہیں، تو یہ محترمہ آپ اپنے وہ جو جاہل گفٹر ہیں نا آپ کے، ان کو آپ بیوقوف بنا سکتی ہیں، باقی آپ کسی کو بیوقوف نہیں بنا سکتی۔ TikTok پہ بیٹھنا آپ کی مجبوری ہو سکتا ہے اور YouTube پہ ویڈیوز بنانا آپ کی مجبوری ہو سکتا ہے، باقی گھر کے اندر 4 دیواری کے اندر جو آپ حرکتیں کرتی ہیں وہ بھی ہم سمجھ سکتے ہیں کہ چلو پیسوں کی کمی کی وجہ سے کسی حد تک وہ بھی آپ کی مجبوری ہو سکتا ہے، لیکن یہ جو TikTok کے اوپر آپ ناچتی ہیں یہ آپ کی مجبوری کیسے ہو سکتا ہے؟ وہاں سے تو آپ کو کوئی ارننگ نہیں ہوتی، آپ کا تو اکاؤنٹ بھی UK کا نہیں ہے، اور نہ ہی پھر اس ناچنے پہ آپ کو کوئی ملینز میں ویوز آتے ہیں، کہ اگر آپ کا اکاؤنٹ UK کا بھی ہو تو پھر ملینز میں تو وہاں پہ ویوز نہیں آتے، پھر اس کا آپ کو کیا فائدہ ملتا ہے؟ صرف آپ نے اپنے جسم کی نمائش کرنی ہے، عمرہ کرنا آپ کو یاد رہا کہ میں نے عمرہ کیا ہوا ہے، میں بڑی نیک ہوں، یہ آپ کو یاد نہیں ہے کہ آپ TikTok پہ کون سی حرکتیں کر کے آ کے یہ ویڈیو بنا رہی ہیں آپ، کہ آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ اس کی کسی قسم کی کسی بھی بات میں کوئی سچائی نہیں ہے، سارے اس نے جھوٹ بولے ہیں، جو بھی باتیں اس نے اسلم کھوجی کے حوالے سے کی ہیں یا ان کی فیملی کے حوالے سے کی ہیں، ساری اس نے بکواس کی ہے۔ اس عورت کے اندر سے خوف خدا بالکل ختم ہو چکا ہے، یہ بالکل نہیں ڈرتی، کسی سے بھی نہیں ڈرتی، چلو انسانوں سے تو نہیں ڈرتی، اپنے آپ کو شیرنی کہتی ہے، لیکن اس کے اندر خدا کا بھی خوف نہیں ہے۔ اگر ہوتا ہے اس کے اندر خوف خدا تو یہ کسی بیوہ عورت پہ، بیوہ خاتون پہ اتنے گھٹیا گھنونے الزامات نہ لگاتی، جس کا سوشل میڈیا سے کوئی تعلق واسطہ بھی نہیں ہے۔ اب تو دعا کر کے اس بیوہ کی تجھے آہ نہ لگ جائے اور اس کے بچوں کی تجھے ہائے نہ لگ جائے،
کہ تم نے جو اس پہ الزام لگائے ہیں وہ بہت گھٹیا ہیں۔ خیر ویورز، آپ سب لوگوں کو پتہ ہے کہ SKT ان جیسی عورتوں سے بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ اگر مجھے ضرورت محسوس ہوئی اور مجھے اسے جواب دینا پڑا تو میں اس کی وہ ویڈیوز اور وہ پکچرز بھی لگاؤں گی جو کہ بہت ہی زیادہ بس آپ لوگ سمجھ جائیں، میں لگا سکتی ہوں، میں نہیں ڈرتی ایسی عورتوں سے، تو میں بالکل بھی نہیں ڈرتی۔ چلیں جی، فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی ہے، پھر دوبارہ اس ٹاپک پہ ویڈیو بناؤں گی اور ڈیٹیل کے ساتھ بناؤں گی۔ فی الحال کے لیے اتنا ہی کافی، انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں پھر سے ملاقات ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔